فرمایا آیت 193 ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا، تو معاف فرما دے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے دور کر دے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ربنا اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ آیت 195 اس میں دیکھیں، اس میں ایمان کا عمل اور کردار میں جو اثر ہوتا ہے، پریکٹیکل مینیفیسٹیشن جو ہے، اس کا بھی ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے جنگ احد میں رضی اللہ عنہ، ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے، چاہے عمارہ نصیبہ ہوں رضی اللہ عنہا، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ عمارہ نصیبہ جو کہ دفاع کر رہی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو فرما دیا اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ فالذین ہاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اب ان آیات کو ذرا سا ہم تفصیل میں جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے بات کی نا ایمان باللہ، ایمان کی دو قسمیں ہیں، 2 ٹائپس ہیں۔ ایک ہے تقلیدی ایمان، غیر شعوری ایمان، انکانشس ایمان۔ ہم میں سے اکثر کے پاس یہی ایمان ہے، غیر شعوری ایمان، تقلیدی ایمان، جس کو ہم کہتے ہیں بورن مسلمز۔ کوئی محنت نہیں کی، بس خاندان والوں کو مسلمان دیکھا، خود بھی مسلمان ہو گئے۔ تو بڑا فرق ہے، خاندانی سطح پر ایمان قبول کر لینا مختلف ہے، اور ذاتی سطح پر سوچا سمجھا فیصلہ کرنا یہ بالکل دوسرا معاملہ ہے، یہ دوسری طرح کا ایمان ہے۔ تو زیادہ تر جو ہمارے پاس ایمان ہے جو ہم کو ورثے میں مل گیا، ہماری محنت کا، مشقت کا، ایفرٹ کا کوئی دخل نہیں، بچپن ہی سے چند نام سن لیے، اپنے غور و فکر یا اپنے کنٹمپلیشن کے نتیجے میں ایمان تک رسائی حاصل نہیں کی ہم نے، یہ ایک ایمان کی قسم ہے۔ یہاں اس کیٹیگری کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان آیات میں تقلیدی ایمان کا، انکانشس ایمان کا، انہیریٹڈ ایمان کا ذکر نہیں ہے، یہاں دوسری قسم کا ذکر ہے۔ اب دوسری قسم ایمان کی کیا ہوتی ہے؟ دوسری قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پیدائشی مسلمان تو نہیں ہوتے، ان کے کانوں پر کبھی رسول کی پکار یا رسول کا پیغام نہیں پڑا ہوتا، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں
کہ جو پیدا ہو گئے ہوتے ہیں ایک مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمان خاندان میں، تو جو رواجی سماجی قسم کا دین چل رہا ہوتا ہے وہ بھی وہی سب کچھ کرنے لگتے ہیں، جو خاندان کرتا ہے وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے، وہ جن کے پاس تقلیدی ایمان تو ہے لیکن اب زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، یا وہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے ہی نہیں، ورثے میں بھی نہیں ملی، اس نے ایمان انہیرٹ بھی نہیں کیا، اس کے آباء و اجداد بھی مسلمان نہیں تھے، ایک وہ شخص ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ انسان کا رخ جو ہے وہ ایمان کی حقیقت کی طرف پھر گیا۔ اس نے سوچا کہ ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جو باتیں میں سن رہا ہوں، کیا یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں؟ تو اس نے چاہا، اس بورن مسلم نے کیا چاہا، اپنا ایمان ویریفائی کروں، آتھینٹیکیٹ کرواؤں۔ اس نے چاہا کہ میں اس پر سٹیمپ لگواؤں اللہ کی رضا، اللہ کی اپروول کا۔ اور ایک جو نان مسلم تھا اس نے سوچا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں اپنے چاروں طرف اللہ کے بارے میں اور ان حقائق کے بارے میں، جنت دوزخ آخرت کے بارے میں، وہ کیا ہیں؟ جو میرے مذہب والے بتا رہے ہیں کیا وہی ٹھیک ہے یا حقیقت اس کے علاوہ ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں نا ریالٹی چیک۔ اس نے چاہا چلو ہم ریالٹی چیک کر لیتے ہیں۔ اب کانشیس ایفرٹ کے ساتھ، شعور کے ساتھ ایمان کی طلب میں لگ جاتے ہیں۔ ایمان ان کا پرسنل کاز، ذاتی ایم بن جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وراثت میں ایمان نہیں ملا، کچھ لوگوں کو ملا لیکن جینوین نہیں تھا، آرٹیفیشل سا ایمان ملا۔ اب انہوں نے چاہا کہ وہ خود ایمان کمائیں، اکتسابی ایمان، وہ ایمان جو ارن کیا جاتا ہے۔ اس اکتسابی ایمان کا یہاں پہ ذکر ہے، موروثی ایمان کا نہیں، اکتسابی ایمان کا۔ وہ فیتھ جو ارن کیا، کنٹمپلیٹ کر کے، سوچ سمجھ کے، سوچا سمجھا، انفرادی سطح پر فیصلہ کیا، انڈیویجول لیول پر ڈیسیشن لیا کہ مجھے ایمان لانا ہے۔ ہم تو ایبسنٹ مائنڈڈ مسلمز ہیں نا، چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی ہیں۔ اب اس ایبسنٹ مائنڈڈنس سے، غیر حاضر دماغی سے نجات پانا اور شعور کے ساتھ ایمان لانا، اس کا پروسیس یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کا اکتساب کیسے کیا جاتا ہے، ایمان کمایا کیسے جاتا ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اب یہ لوگ ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، سورج کا نکلنا، بادلوں کا یہاں سے وہاں جانا، ہواؤں کا نظام، ہر چیز کا نظام انہوں نے کائنات میں دیکھا اور اس سے بہت مرعوب ہوئے۔ سوچا کہ یہ اتنا زبردست انتظام ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر حکمت ہے، کوئی نہ کوئی تو کنٹرولنگ ہاتھ ہے۔ کائنات کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا، آسمان اور زمین کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ حادثاتی طور پہ اتفاقاً بائی دا وے، بائی چانس وجود میں آ گئی ہوں؟ ایسے اتفاقات تو نہیں ہوتے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج تو نہیں ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کا اپنا سٹرکچر ہے۔ گھاس کا تنکا بھی بے فائدہ نہیں، سنگل سیل امیبا بھی معمولی نہیں۔ جو ڈاروین کا زمانہ تھا 19 سینچری کا، اس کا یہ خیال تھا کہ سنگل سیل جو لائف ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی تو سیل ہے، ایک سیل ہے تو بہت سمپل ہوگا۔ جب سائنس کی ترقی ہوئی تو پتا چلا کہ وہ سنگل سیل جس کو کہ سمپل سمجھا گیا تھا، بہت ہی سادہ سمجھا گیا تھا، کہیں سے سادہ نہیں ہے۔ اس کا اپنا پاور سٹیشن ہوتا ہے، کیا نظام ہے اور کس طرح سے اس کا پورا سسٹم چلتا ہے، وہ خود ایک اللہ کا معجزہ ہے۔ تو کوئی چیز سمپل نہیں ہے، ہر چیز اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے جو کہ یہاں ہم دنیا میں اور کائنات میں دیکھتے ہیں۔ یہ سارا مشاہدہ، سارا آبزرویشن انسان کے اندر جا کر اس کی فطرت کو ٹچ کرتا ہے۔ فطرت ضرور انسان کی ٹچ ہوتی ہے۔ عقل اور فطرت یہ دراصل لب ہے۔ ہم نے پڑھا نا لآیات لأولی الالباب، اولو الالباب کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ لب کیا چیز ہے؟ کون سی عقل؟ عقل جو فطرت کے ساتھ مل جائے، یہ دراصل لب ہو جاتی ہے، اور یہ گواہی دیتی ہے کہ اس پرفیکٹ نظام کا ایک پرفیکٹ بنانے والا ہے۔ یہ شدت سے ایک احساس ہے جو ابھرتا ہے، ایک فیلنگ ہے، ایموشنز ہیں۔
اب اگر کوئی ثبوت یا دلیل مانگے تو ہو سکتا ہے ثبوت اور دلیل نہ ملے، اس لیے کہ قرآن انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے. عقل سیکنڈری چیز ہے، ثانوی چیز ہے. عقل کو بھی اپیل کرتا ہے لیکن عقل کا درجہ ثانوی ہے. اصل قرآن انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے، اس کی فطرت کو، اس کے نیچر کو ٹچ کرتا ہے. فطری طور پہ کچھ باتیں انسان کو فیل ہوتی ہیں اور ان کا کوئی ثبوت اگر آپ سے کانکریٹ لاجک مانگے آپ نہیں دے سکتے. اگر عقل سے ویریفائی کروانا چاہیں تو عقل سے آپ ثبوت فراہم کر نہیں سکتے. مثال کے طور پہ فطرت آپ دیکھیے، ایک مرد ہے اور ایک عورت، اور رشتے میں یہ سگے بہن بھائی ہیں یا ماں اور بیٹے ہیں یا باپ اور بیٹی ہیں، یہ رشتے ہیں. فطرت کہتی ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی. فطرت آپ کی ہٹتی ہے نا، سوچ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں انسان کے لٹرلی. فطرت انسان کو کہتی ہے کہ نہیں، بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، ماں سے نہیں ہو سکتی، باپ سے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی عقل پر آپ سے لاجک مانگے، عقل سے دلیل مانگے کہ عقل سے بتاؤ، سائنٹیفکلی ثابت کرو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ ثبوت نہیں دے سکتے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اسی لیے فطرت کے مطابق ان رشتوں کو حرام کیا گیا ہے. عقل کے بیسس پہ نہیں، دلیل اور استدلال کی بنیاد پہ نہیں، فلسفے کی بنیاد پہ نہیں، فطرت کی بنیاد پہ. عقل کے ساتھ فلسفہ چلتا ہے اور فطرت کے ساتھ حکمت چلتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ قرآن میں فلسفہ نہیں ہے، قرآن کے اندر حکمت ہے، وزڈم ہے. فلسفی عقل کی پیداوار ہے، وہ لاجک اور دلیل پر چلتی ہے، اور حکمت فطرت کی بنیاد پر چلتی ہے. یہ بعض دفعہ ایسے لطیف حقائق کو لے کر چلتی ہے کہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ عقل سے ثابت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو وہ بہت زیادہ لاجک کا، انالیسس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی یہ چیزیں. مثال کے طور پہ ابھی ہی جو ہم نے بات کی، بہن اور بھائی کی شادی، اس کو انالائز کریں گے تو کیا ہوگا؟ جتنا زیادہ گفتگو کریں گے اس کے اوپر اتنی آپ کی طبیعت کے اندر گھٹن گھٹن پیدا ہونی شروع ہوگی اور نتیجہ کچھ نہ نکلے گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ نتیجہ عقل کے حق میں نکل آئے. ممکن ہے کہ نہیں؟ اگر فلسفی کو لے کر چلیں اور عقل کو اور پروف کو لے کر چلیں، عین ممکن ہے کہ نتیجہ عقل کے فیور میں جائے. اور یہ ہو چکا ہے. ہم مسلمانوں ہی میں ایک فرقہ نکلا، جیسے ابھی ذکر کیا تھا، ایک بات آپ کو بتائی تھی. ایسے ہی ایک ریشنلسٹ تھے. علوم القرآن ایک کتاب ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ عبید اللہ قیروانی میں خال نام آتا ہے اس شخص کا، کہ اس نے کہا کہ ہم مسلمان کتنے بے وقوف ہو گئے ہیں، اپنے گھر میں اتنی اچھی لڑکی، سلیقے مند، جو ہماری طبیعت کو پہچانتی ہے، بچپن سے ہمارے ساتھ رہی، بہن کی شکل میں موجود ہوتی ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور عورت سے شادی کر لیتے ہیں اور اپنی اتنی اچھی بہن کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم سب سے بڑھ کے حقدار ہیں اس کے. نعوذ باللہ. یہ اتنی اذیت کے ساتھ آپ کو میں بتا رہی ہوں، صرف کیوں کہ جب عقل ان باتوں کو لے کر چلتی ہے نا، عقل جب فطرت سے کٹ جاتی ہے پھر وہ لب نہیں رہتی، پھر عیار ہو جاتی ہے، ایول ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے. تو جس طرح کچھ چیزیں جو فطرت سے انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، بہت زیادہ لاجک کا، انالیسس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی یہ چیزیں. اسی طرح کوئی اگر ثبوت مانگے کہ ثابت کرو کہ اللہ ہے، ہو سکتا ہے ہم پیش نہ کر سکیں. کانٹ ایک فلاسفر تھا، اس نے 2 کتابیں لکھی. ایک اس نے کتاب لکھی کرٹیک آف پیور ریزن. پیور ریزن کیا ہے؟ فلاسفی. کرٹیک آف پیور ریزن. اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ آپ لاجک سے اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے. وہ تو زمانہ تھا کرسچینٹی کا، جب لوگ کرسچینٹی کو، اپنے مذہب کو بہت سنجیدگی سے لیا کرتے تھے، تو عیسائی دنیا میں تو کوہرام مچ گیا. تو اس نے ایک اور کتاب لکھی، کانٹ نے، KANT، کانٹ. اس نے کتاب لکھی کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن. اور اس کتاب کے ذریعے اس نے ثابت کیا کہ پریکٹیکلی تو پھر اللہ ہے، اللہ کو مانے بغیر تو چارہ نہیں. پریکٹیکل لائف اگر گزارنی ہے آپ کو اچھی طرح، تو اللہ کو ماننا ہوگا. تو یہی بات ہے کہ عمل اور جو انسان کا آبزرویشن ہے اور جو فطرت جو گواہی دیتی ہے، اس کی بنیاد پر ہم اللہ کو مانتے ہیں. سورہ ابراہیم میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اف اللہ شکن، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ کوئی دلیل نہیں دی، صرف پوچھا کہ تم اپنی فطرت کی رہنمائی میں جواب دو، فطرت کی روشنی میں بتاؤ اف اللہ شکن، کیا تم کو اللہ کے بارے میں واقعی شک ہے یا فلسفے نے تمہاری مت مار دی ہے؟ فاطر السماواتی والارض، اللہ جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، کیسے شک کر سکتے ہو؟ فطرت کہتی شک نہیں ہے۔ آسمان اور زمین جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ سب مل کر انسان کو سرو کر رہے ہیں۔ انسان کی نوکری میں تمام چیزوں کو لگا دیا گیا۔ یہ دیکھ کر ایک طرف شدت سے احساس تشکر، یہ احساس لفظ کو نوٹ کیجئے، احساس تشکر اور محبت کا جذبہ۔ شکر بھی کیا ہے؟ جذبہ۔ محبت بھی کیا ہے؟ جذبہ۔ تو اللہ کو جذبات سے پہچاننا ہے، جذبات سے۔ فطرت کے ساتھ جذبات ہوتے ہیں، عقل تو جذبات پر قابو رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اگر سلیم فطرت ہے تو جذبات کو قابو میں رکھے، لیکن ہم دلیل سے اور ثبوت سے شکر ادا نہیں کرتے یا محبت نہیں ابھرتی، بس ایک جذبہ ہے جو ابھر آتا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے انسان کو کسی دینے والے کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ تو یہی فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، کانشیسلی انکانشیسلی۔ فطرت ہے نا، کہیں بعض دفعہ اللہ کا یہ خیال اتنا نمایاں ہو جاتا ہے، اتنا شدت سے ابھر کر آتا ہے کہ وہ ابھر کر زبان تک بھی آ جاتا ہے اور ذہن کی شعوری سطح تک بھی آ جاتا ہے، ہمارے کانشیس لیول تک آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ احساس موجود ہوتا ہے لیکن بڑا سبلائم ہوتا ہے، بڑا سٹل ہوتا ہے، بڑا لطیف، بڑا غیر محسوس ہوتا ہے، ہماری انکانشیس لیول تک رہتا ہے، لا شعور کی سطح تک رہتا ہے، کہیں دل میں دماغ میں رہتا ہے لیکن زبان تک نہیں آتا، ہر جگہ موجود رہتا ہے خیال۔ پھر کیا ہے، کوئی غیر معمولی واقعہ ہو جھٹ اللہ یاد آ جاتا ہے۔ دیکھیں یہی تو لوگ ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل ہو ایک دم کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ کیسے ہوا؟ کہیں غیر شعوری سطح پر اللہ کی یاد موجود تھی نا، کوئی حادثہ ہوا ایک دم وہ جھٹکے سے چیز سامنے آ گئی، کوئی نعمت ملی الحمدللہ، کوئی اچھی خبر سنی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ یہ جو ہم غیر شعوری طور پہ کہتے ہیں نا اللہ کا شکر، شکر اللہ کا، یہ کیسے کہتے ہیں؟ ایک دم جو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یہ ہم سوچ کے تو نہیں بولتے، ہم کو ارادہ کر کے بولتے ہیں، نہیں، غیر ارادی طور پہ یہ الفاظ ہماری زبان پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ یہ کیفیت ہے، اللہ کی یاد موجود ہے، اللہ کی قدرت کا، اس کے جلال کا، اس کی عظمت کا، اس کی دین، اس کی نعمتوں کا ایک نقش دل پر قائم ہے۔ کائنات میں جو جتنا غور و فکر کرے گا اتنا وہ اللہ کے بارے میں سوچے گا، یہ لازم اور ملزوم ہیں دونوں چیزیں۔ لیکن کون؟ اولو الالباب والے لوگ۔ ابھی ہم نے لب کی بات کی نا، ہر عقل لب نہیں ہوتی۔ جیسے شیل کے اندر، کسی خول کے اندر، نٹ کے اندر کوئی اخروٹ ہے یا بادام ہے تو اس کے اندر اگر کیڑا لگ گیا ہے تو اب تو وہ بیکار ہو گیا نا، وہ گری تو بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ لب دراصل کہا ہی جاتا ہے کسی چیز کے اصل جوہر کو، مغز کو۔ جیسے بادام ہے، بادام کے اوپر چھلکا ہے، چھلکے کے اندر جو گری ہے وہ لب کہلائے گی۔ عقل کو یوں ہی سمجھے، ہمارا کرینیم ہے نا، ہمارا یہ اسکل ہے، اسکل کے اندر ہمارا گرے میٹر ہے، یہ ہماری عقل ہے۔ اب وہ عقل جس کو کہ کیڑا نہ لگا ہو، جو غلط رجحانات سے پاک ہو، وہ دراصل لب کہلائے گی۔ عقل کو اگر مرض لاحق ہو گیا، بیمار ہو گئی ہے، اگر عقل فطرت سے کٹ گئی ہے تو وہ انسان کو ایول جینیس بھی بنا سکتی ہے۔ وہ عقل عیار ہو جاتی ہے جو کہ فطرت سے کٹ جائے۔ تو ہم نے ایول جینیس کی بہت سی مثالیں دیکھی ہیں تاریخ میں۔ ہٹلر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ عقل مند نہیں تھا؟ بہت عقل مند تھا۔ تو کیا ہوا اس کو؟ کیوں اتنی تباہی پھیلائی؟ عیار تھی اس کی عقل، ایول جینیس تھا، اس کی عقل فطرت سے کٹ گئی۔ فطرت کہتی ہے کہ دیکھو ظلم نہیں کرنا چاہیے، عقل کہتی ہے ظلم کر کے تمہیں فائدہ ملتا ہے
تمہاری شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے تو کرو نا ظلم. اگر ظلم تم کو فائدہ دیتا ہے ذاتی طور پہ تو عقل کہتی ہے کرو، اس لیے کہ عقل سیلف پرزرویشن سکھاتی ہے. عقل کہتی ہے اپنے آپ کو بچاؤ، فطرت کہتی ہے مت کرو یہ کام. تم اپنی قربانی دے دو کوئی بات نہیں، لیکن تم ظلم مت کرو کسی کے اوپر. تو چونکہ فطرت سے عقل کٹ گئی، اب انسان ایول جینیس ہو جاتا ہے، اب وہ لب نہیں رہتی. اگر عقل کو تکبر کا مرض لاحق ہو گیا تو وہ انسان کو ایگوئسٹک بنا دے گی، پراؤڈ اور ہاٹی مغرور بنا دے گی. اب کیا ہوگا؟ ایسا انسان جس کی عقل بیمار ہے وہ جتنا جتنا کائنات کا مشاہدہ کرے گا، آبزرو کرے گا، کچھ چیزوں کو ڈسکور کرے گا، جیسے ایجادات ہوتی ہیں اور ڈسکوریز ہوتی ہیں نا، جو کچھ بھی دریافت کرے گا اب وہ کیا کرے گا؟ اس لیے کہ عقل کیا ہے اس کی؟ بیمار. عقل فطرت سے کٹی ہوئی ہے، ہر چیز کا کریڈٹ خود لے گا. اس بات کی اس کو فکر ہوگی کہ یہ میرا کریڈٹ کسی اور کو نہ چلا جائے، میرا نام بلند ہو، ورلڈلی وائز ہوگا. تو آپ نے کئی مثالیں تاریخ میں پڑھی ہوں گی کہ جب ایک ڈسکوری دو سائنٹسٹس نے کی اور پھر وہ خوب لڑے اور خوب جھگڑے اس بات کے اوپر کہ پہلے کس نے کی، اور اس بات پر ان کے تعلقات بھی بگڑے. تو ہر ڈسکوری، ہر دریافت کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے انسان، جو ایگوئسٹک ہوتا ہے، انا پرست ہوتا ہے. تو دنیا میں کیا ہوگا کہ جب اس طرح کی عقلیں بہت ہو جائیں گی، فطرت سے کٹ جائے گا انسان، تو یہ نہیں ہوگا کہ سائنس کی ترقی رک جائے. اسی کہ سائنس کی ترقی کا تو تعلق ہی عقل سے ہے. غور و فکر تو ہوگا، ریسرچ ورک ہوگا، فکر والی آنکھ خوب روشن ہوگی، لیکن ذکر والی آنکھ بند ہو جائے گی. کریشن خوب نظر آئے گی، کریٹر نظر نہیں آئے گا. مخلوق سے بہت متاثر، خالق کی فکر ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں. اور یہی ہے دجالیت، یہی دجالی فتنہ ہے، مادہ پرستی اور دنیاوی علم خوب زیادہ، اور ذکر والا پہلو انسان کا، اور وہی کے علم میں نور ہی نہیں رہا ان لوگوں کے لیے. مادہ پرستی کی بیماری ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ریسرچ میں اور سائنٹیفک ڈسکوریز میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ذکر کرنے والے لوگ ہیں. ایک طرف فکر کرنے والے نا سائنٹسٹس، ان کا ذکر سے کوئی تعلق نہیں. جو ذکر کر رہے ہیں وہ سائنس کے مضامین کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. لگتا ہے کہ رب کی معرفت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کائنات سے. انہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی بالکل، ہر دنیا کے علم کو کافر بنا کر اور اس سے اپنا ناتا توڑ لیا. حالانکہ دیکھا جائے اسلامی نقطۂ نظر تو وہ یہ ہے کہ ذکر اور فکر گاڑی کے دو پہیے ہیں. اسی سے انسان مادی اور روحانی طور پہ ترقی کرتا ہے. ہر پھول، ہر پتا، ہر ستارہ، ہر سیارہ، ہر جانور، زمین پر رینگنے والا چھوٹا سا کیڑا، اس میں اللہ کی شان جھلکتی ہے. یہ سب اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، آیات آفاقی ہیں، یونیورسل ٹروتھس ہیں. قرآن میں بھی آیات ہیں، کائنات میں بھی آیات ہیں. کائنات اللہ کا فعل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں، قرآن اور سائنس میں کوئی کلیش نہیں. جتنا جتنا اللہ کی تخلیق پر انسان غور کرے، چاہے وہ مائکروسکوپ کے ذریعے ہو یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہو، مخلوقات کا وہ علم حاصل کرے اور خالق کی عظمت اس کے دل پر نقش ہوتی چلی جائے. یہ ساری ریسرچ، یہ سارا آبزرویشن، یہ ساری سائنٹیفک پروگریس، یہ عین عبادت ہے. عبادت صرف مسجدوں میں نہیں ہوتی، عبادت لیبارٹریز میں بھی ہوتی ہے، ریسرچ کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اسپیس شٹلز میں بیٹھ کے بھی عبادت ہوتی ہے. عبادت محدود نہیں ہے کسی خطے کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ. اللہ کی قدرت میں ایک گھڑی غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر اور مفید ہے. عبادت کی روح محبت ہے، ٹھیک ہے، محبت ہوتی ہے اطاعت کے ساتھ، تو یہ محبت بھری اطاعت عبادت بنتی ہے. اور محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا محبت کا حکم دیا جا سکتا ہے کہ تم فلاں سے محبت کرو؟ محبت کا حکم تو نہیں دے سکتے. ہم محبت کرتے ہیں کسی کے جمال کی وجہ سے، کسی کے کمال کی وجہ سے،
کسی کی عظمت کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ کوئی ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے. یہ تمام خوبیاں جب انسان غور کرتا ہے اس کو اپنے رب میں نظر آتی ہیں. ہر کمال، ہر جمال، ہر ضرورت کا پورا ہونا، اس کا تعلق تو رب کی ذات کے ساتھ ہے. جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. جس نے ہر چیز میں اتنا کمال رکھ دیا وہ خود کتنا با کمال ہوگا. جس نے اتنے با کمال انسان پیدا کر دیے نیوٹن، آئنسٹائن جیسے، اس کا کمال کس درجے کا ہوگا؟ کیا اس کے علم کا حال ہوگا؟ جو میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا. جب سے دنیا بنی ہے وہ لوگوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے. کتنا دینے والا ہوگا. کیسے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑھا کر کتنا حسین بنا دیتا ہے. میں کیا تھی؟ ایک حقیر پانی کی بوند، اور اس نے کیسا آج بنا دیا کہ بول رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں، سوچ بھی رہی ہوں اور سب کچھ کر رہی ہوں. کیسی تربیت کرتا ہے، کیسا رب ہے میرا. تو انسان تو پھر رب سے بے حد ہی محبت کرنے لگتا ہے. بہت ہی اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے. اتنا امپریس ہوتا ہے اللہ سے کہ کوئی اور اس کو کچھ لگتا ہی نہیں اپنے رب کے مقابلے میں. سب سے پہلے تو اپنی ہی ذات بہت حقیر لگتی ہے، اتنی معمولی، اور اس کے بعد ہر دنیا کا کمال اور جمال مدھم پڑ جاتا ہے رب کے آگے. تو اللہ کی عظمت کا نقش دل پر قائم ہو جائے، سارے جھوٹے معبود پگھل جاتے ہیں، سارے طاغوت ختم ہو جاتے ہیں. تو جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم بچوں کو حکم دے دیتے ہیں نماز کا، اللہ کے نام پر اللہ کی پہچان نہیں کرواتے. شاید ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہم کس کے آگے جھک رہے ہیں. اگر اللہ کی عظمت کا ہمیں احساس ہو تو ہم اپنی جان پر احسان سمجھ کے اپنے رب کے قدموں میں اپنے سر کو رکھیں. اپنی خوش قسمتی اپنے لیے بیج آف آنر سمجھیں کہ میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، میں مسلم ہوں. ہم فخر سے کہیں. ہم کیوں شرمندہ ہوتے ہیں مسلم ہونے پر؟ ہم کیوں ہچکچاتے ہیں اللہ کی بات مانتے ہوئے؟ ہمیں اللہ کا پتہ ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہم کس ہستی کی خاطر وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ تو محبت کرے گا. اور اللہ کی پہچان کیسے؟ اللہ سامنے تو بیٹھا ہوا نہیں کہ اس کو دیکھ لیں، اس کو چھو لیں، اس سے بات کر لیں. اللہ کی پہچان کا ذریعہ تو یہ پوری کائنات ہے. پوری کائنات کو دیکھو اور اپنے رب کو تو پہچانو. اس قرآن کو تو پڑھو اور اپنے رب کو تو پہچانو. اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ جو دوسرا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر چیز بڑی با مقصد ہے. کوئی چیز بیکار نہیں، گھاس کا تنکا بھی بیکار نہیں. تو پکار اٹھتا ہے انسان، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ تو نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز با مقصد ہے. کوئی نہ کوئی اس کا پرپس ہے جو دنیا میں یہ چیزیں اور کائنات میں چیزیں بنی ہیں. ہر چیز کا فائدہ رفتہ رفتہ گریجولی فلٹر ڈاؤن کر جاتا ہے انسان تک. جب انسان یہ آبزرو کرتا ہے کہ چاہے فوڈ سائیکل ہو ٹاپ پر انسان ہے، چاہے فائدہ اٹھانا ہو چاند سورج سے ٹاپ پر انسان ہے، ہر چیز انسان کو سرو کر رہی ہے. تو یہ مشاہدہ، یہ آبزرویشن ایک اور احساس کو جنم دیتا ہے. اب وہ ہے احساس تشکر، شکر کا احساس. اور یہ شکر کا احساس اسی سے قرآن شروع ہوا، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف. اور انسان یہ دیکھتا ہے کہ سب میرے تابع ہیں، چیزیں سب میری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، تو ذمہ داری بھی محسوس کرتا ہے، عاجزی آتی ہے اس کے اندر. اور یہ بھی وہ سوچتا ہے کہ جب ہر چیز با مقصد ہے تو کیا میں بے مقصد ہوں؟ کیا میرا کوئی مقصد نہیں؟ یقیناً اللہ نے کوئی نہ کوئی میرا مقصد بنایا ہے. اور دعا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنا مقصد زندگی پورا کر لوں اور تیری ناراضگی سے بچ جاؤں. تو بتایا کہ جب یہ احساس ابھرا تو خود بخود دعا آئی، فقنا عذاب النار. دل سے دعا نکلی کہ اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت اور نافرمانی نہ کر سکتے. واقعی جیسے پیرالسس نہیں ہو جاتا انسان کو، لگتا ہے کہ جیسے فالج ہو گیا. ایسا خوف کی وجہ سے انسان پیرالائز ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ یہ میں نے کام کیا، اور اگر
اللہ ناراض ہوا تو میری تو ہے بڑی شامت، کر نہیں سکتا انسان. تو یہ بہت اچھا ہے اللہ کا خوف، اور یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہی اس وقت ہوگی جب اللہ کو پہچانے تو کہ وہ کیا ہستی ہے. وہ لوگ جن کی عقل پہلے ہی رب کو پہچان چکی، اسلام کی تعلیمات تو ان کو اپنی فطرت کی پکار لگتی ہے. اس کے بارے میں فرمایا آگے، ایک تو یہ بتایا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. انسان کو اپنا مقصد تو یاد آتا ہے زندگی کا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد تو ایک ہی ہے ہم سب کا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. ہم اتنے سارے رولز ادا کر رہے ہیں دنیا میں کہ بعض دفعہ ہم ان رولز کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں اچھی بیٹی بنوں، یا اچھی بہن، یا اچھی بیوی، یا اچھی ماں، یا اچھی بہو بنوں. یہ سب ہیں، لیکن یہ ثانوی ہیں، سیکنڈری ہیں. اصل مقصد یہ نہیں ہے. قیامت کے دن اس بات پر پکڑ نہیں ہوگی کہ تم ماں بنی تھی کہ نہیں. میرے اور آپ کے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم ماں بن جائیں. اللہ یہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن کہ بتاؤ تم بیوی بنی تھی یا نہیں. ہو سکتا ہے کسی کی شادی نہ ہو، اس میں اس کا کیا قصور، لیکن ایک سوال پوچھا جائے گا جو کہ مقصد ہے، تم اللہ کی بندی بنی تھی یا نہیں. یہ ہے مقصد. اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو عابد تھی یا نہیں یہ پوچھا جائے گا. بندگی کی تھی اللہ کی، یہ تو کرنی ہی کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ اس مقصد کو پورا کرنے میں مجھے کامیاب کر دے، میں یہ مقصد پورا کر دوں، اللہ میں تیری بندی بن جاؤں. اور جس نے یہ کیا وہی آگ کے عذاب سے بچے گا. آگے فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا وہ تو واقعی بہت زیادہ نقصان میں رہا، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں. تو یہاں بتا دیا کہ جو آگ میں گیا اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اسی نے ظلم کیا اپنی جان پر. اللہ نے ظلم نہیں کیا اس کو آگ میں ڈال کر، اس کا اپنا قصور. اب آگے اس آگ سے بچنے کا طریقہ فرمایا. آیت 193، ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والی کی پکار کو، وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. اب یہ منادی کون ہے، پکارنے والا کون ہے؟ اس میں 3 اقوال آتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے منادی، ایمان کی طرف پکارنے والے. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب پکارنے والا کوئی نہ کوئی آپ کا امتی ہوگا جو پکارے گا کہ آؤ آمنو بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ. یا اللہ کی کتاب ہوگی. قرآن بھی تو منادی ہے، قرآن بھی تو ایمان کی دعوت دیتا ہے. ان میں سے جس کی بھی آواز کان پر پڑ گئی تو جو فطرت سے قریب ہوتا ہے، جو اولو الالباب والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے جیسے کہ یہ ان کے دل کی پکار ہے. وہ تو جیسے منتظر بیٹھے تھے کہ کوئی ان کو پکارے اور وہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی عقل کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہوئے وہ ایک لیول تک تو پہنچ گئے تھے، عقلی ایمان کے لیول تک پہنچ گئے تھے. جو ہی رسول کی پکار سنی فوراً لبیک کہہ دیا انہوں نے. بالکل یہی معاملہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا. ایک لمحے کی انہوں نے دیر نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں. فطرت کا آئینہ بالکل شفاف، بالکل صاف. وہی کا چراغ جیسے ہی سامنے آیا، سارے کا سارا عکس، سارے کا سارا ریفلیکشن انہوں نے اپنے اندر اتار لیا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، لگا یہی تو میری فطرت کی پکار ہے. دل فوراً گواہی دیتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک، ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ اور بات ہے، عمل ہے یا نہیں وہ اور بات ہے، لیکن فطرت سے گواہی ابھرتی ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے یہ 100% حق ہے، یہی سچ ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. دس از دا رائٹ وے،
کریکٹ طریقہ یہی ہے. جب ایمان کی روشنی زندگی میں آتی ہے تو اپنی کوتاہیاں انسان کو بہت بری لگتی ہیں، انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے اپنی غلطیوں کے اوپر، تو فوراً اللہ سے رجوع کہ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، بس تو ہمارے گناہ بخش دے. یہ فا بڑا اہم ہے، فاغفر لنا، تو بخش دے. تو کس وجہ سے؟ تو کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے. اس تو کا تعلق، اس فا کا تعلق ایمان سے ہے. تو ہمارے گناہ بخش دے. تو کس وجہ سے؟ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اس لیے تو ہمارے گناہ بخش دے. فاغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دے ہمارے وہ قصور جو ہم سے ہوئے. وکفر عنا سیئاتنا، اور جو برائیاں ہم میں ہیں وہ ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اللہ بخش دے ہماری غلطیاں، اللہ بخش دے ہمارے قصور، ہماری برائیاں دور کر دے، بری عادتوں سے ہمیں نجات دے دے. شروع میں کیا ہوتا ہے؟ برائیاں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ عادت بن جاتی ہیں، ہیبٹ بن جاتی ہیں، پختہ ہو جاتی ہیں، اور ان عادتوں کے پنجرے میں انسان قید ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ I built these bars when I was young، میں نے خود ہی یہ سلاخیں بنائی ہیں اپنے ارد گرد، یہ پنجرہ میں نے تعمیر کیا، اپنی عادتوں کا پنجرہ. اور ہم عادتوں کی بیڑیوں میں ایسا جکڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ شریعت کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی. کیوں؟ جیسے ہم عادت کے اتنے پابند ہیں. عادت ہے صبح 10 بجے اٹھنے کی، نہیں اٹھ سکتے فجر کے لیے، تو عادت ڈالی نا. تو یہ عادتوں کا بھی بڑا جہاد ہے کہ ان عادتوں کو چھوڑنا جو شریعت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوں. جتنی جلدی بری عادت سے انسان چھٹکارا حاصل کر لے، جتنی کم عمری میں چھٹکارا حاصل کر لے، اتنی آسانی سے یہ چھٹ جاتی ہیں. عمر کے ساتھ ساتھ یہ کام مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. انسان نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرے. توفنا مع الابرار کی دعا ہے نا. دراصل جب صحبت اچھی ہوتی ہے تو نیک رہنا آسان ہوتا ہے. تو جب نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو موت بھی نیک لوگوں کے درمیان ہی آئے گی. اپنی طرف سے تو انسان اہتمام کرے ان تمام چیزوں کا. اور دعا کی آیت 194، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں ان کو پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. دعوت تو سب دے سکتے ہیں دین کی طرف، لیکن وعدے صرف رسول کرتے ہیں. وعدتنا علی رسولک، یہ دیکھیں، وعدے صرف رسول کرتے ہیں. وعدے کوئی اور نہیں کر سکتا کہ تم یہ کام کرو تمہیں اتنا اجر ملے گا. وعدے صرف رسول کرتے ہیں، اور رسولوں ہی نے ہمیں جنت کی نعمتوں کا بتایا ہے. تو وعدے پورے کر اللہ سے درخواست ہے، اور قیامت کے دن رسوا نہ کر. دنیا میں اگر اللہ کی بات مان کر رسوائی ہو بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. انبیاء کی رسوائی ہوئی دنیا میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کیسے رسوا کیا. طائف کی گلیوں میں کیسے ان پر پتھر برسائے گئے. لیکن یہ چند لمحوں کی بات ہے نا، یہ تو گزر جاتی ہیں سب چیزیں. اصل ڈرنے کی چیز ہے کہ اللہ آخرت میں رسوائی نہ ہو. اور یہ بھی کہہ دیا انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تو خلاف نہیں کرتا. اندیشہ یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں وہ ہم نہ نبھائیں، اس کے خلاف کرنا شروع کر دیں. اللہ ضرور وعدے پورے کرتا ہے، پتہ نہیں ہم اللہ کے ان وعدوں کے مستحق بن سکیں گے، ان وعدوں کے قابل بن سکتے ہیں یا نہیں. تو اپنے دل پر اور اپنے دامن کردار پر گناہوں کے دھبے نظر آتے ہیں. یہ صرف ایمان کی روشنی میں نظر آتے ہیں. آپ خود فیل کر سکتی ہیں، جب تک آپ قرآن نہیں پڑھتی تھیں گناہوں کے بارے میں کیا رویہ تھا، اور اب جو قرآن پڑھنا شروع کیا تو کیا حال ہو گیا. فرق آ جاتا ہے نا کیفیت میں. تو یہاں یہ دعا مانگی بندے نے، وہاں اللہ کی طرف سے جواب بھی آ جاتا ہے. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بات کریں گے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.